اے میرے دل، میں تمہیں لوگوں کے ہاتھوں نہیں اپنی امیدوں کے ہاتھوں ہارا ہوا دیکھتی ہوں۔ خدا کرے اس بار تمہاری مرمت میرے صبر سے نہیں، اس کی رحمت سے ہو۔ دوست سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمدردی یا نیکی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پھر بھی یہ وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ جو چیز آپ کو باہر سے ہلا دیتی ہے وہ عموماً اندر ہی سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ بول کر بڑے سلیقے سے جڑیں کاٹ رہے تھے، ہم اعتبار نہ کرتے تو اور کیا کرتے۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت میں رکھیں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ کرے تمہارے آنے والے دن خوشیوں اور معجزات سے بھر جائیں، آمین۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ حقیقی تجزیہ وہی ہے جس میں ذاتی پسند اور ناپسند کو خاموش کر دیا جائے۔ انسان جتنا زیادہ باشعور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ جو شخص گہرائی کو چھوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تمام برائیوں کے ذرائع جہالت سے آتے ہیں۔ بعض فیصلے دل کو بھاری مگر ضمیر کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں، دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت رائے گاں ہو گئی تھی۔ کتنا بہتر ہے کہ تم یہ جان لو، ماؤں کے دشمن کبھی ان کی اولادوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ پانی چٹان کو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی مسلسل روانی سے توڑتا ہے۔ آپ بھی پانی کی طرح بنیں، ہمت نہ ہاریں، لگاتار کوشش کرتے رہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ وہ شخص ہی میرے لشکر سے بغاوت کر گیا، جنگ جیت کر سلطنت جس کے نام کرنی تھی۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بھی غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے پھر بھی صاف نہیں ہوتی جب تک اسے کوئی کامل صاف کرنے والا نہ ملے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ پیسے کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، سستی خواہشوں کو مار دیتی ہے، غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، خوف خوابوں کو قتل کر دیتا ہے، انا ترقی کی راہ روک دیتی ہے، حسد سکون چھین لیتا ہے، اور شک خود اعتمادی کو توڑ دیتا ہے۔ بہت بہترین اشعار ہیں۔ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے اگر تلوے چاٹ لیتے، بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر ایک پل کو بے ضمیر ہو جاتا تو یقین مانیے میں بھی امیر ہو جاتا۔ تمنا سربلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ جنگل میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، گلنا سڑنا مٹی بن جاتا ہے اور مٹی سے زندگی جنم لیتی ہے۔
جسے ہم ناکامی کہتے ہیں، وہ اکثر نئی نشوونما کے لیے بنیاد یعنی زمین بن جاتی ہے۔ خود کو موٹیویٹ رکھنے کے 5 آسان طریقے۔ چھوٹے قدم اٹھائیں، بڑے کام کو حصوں میں بانٹیں تاکہ بوجھ محسوس نہ ہو۔ مقصد یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ کام شروع کیوں کیا تھا۔ مثبت صحبت، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کی ہمت بڑھائیں۔ ڈسپلن اپنائیں، موڈ کا انتظار نہ کریں، وقت پر کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ خود کو انعام دیں، ہر چھوٹی کامیابی پر اپنی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ افسوس سے پہلے صحیح سمت اور منزل کا انتخاب کریں۔ کئی ایک راستے خوبصورت ضرور ہوتے ہیں لیکن منزل ان کی نہیں ہوتی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بات ذرا گہری ہے، غور سے سمجھیے گا۔ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بدل نہیں سکتے، لیکن آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدل سکتے ہیں۔ معاف کرنا اور خاموش رہنا سیکھو، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکے گی۔ سیانے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ یعنی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے لیے ایک طرف سے رزق کا سبب پیدا کرے تو وہ اسے اس وقت تک ترک نہ کرے جب تک اس میں تغیر یا خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ اتنا بھی سمجھدار نہیں بننا تھا کہ دل ہمارا دکھ رہا ہو پھر بھی ہم دوسروں کی مجبوریاں سمجھیں۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن پاک میں اللہ کی محبت پانے کا طریقہ انسان کو سکھایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری یعنی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے اشخاص ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا: عادل حکمران، روزے دار جب تک افطار نہ کر دے، اور نمبر 3 ہے مظلوم کی دعا بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب بھی گناہ کا خیال آئے تو 3 باتیں یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت لازم ہے۔ گناہ لمحوں کی لذت ہے مگر عذاب جہنم ہے، اور صبر لمحوں کی مشقت ہے مگر انعام جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر ہوگی۔ لوٹ آؤ، پلیز آ جاؤ ہدایت کی طرف، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ وہ طاقت ہے جو کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی عقل اور طاقت سے زیادہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے تو ناممکن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ بھروسہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، کوشش ہمارے ذمہ ہے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ دل کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے حق میں بہتر ہی چنتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔